بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور ہم سب مل کر ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکیں، اور جو سبق آموز کہانیاں ہیں، جو حکمت سے بھری ہوئی داستانیں ہیں، وہ ہم تک پہنچ سکیں۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و آشنا، عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گیا۔ میرے ساتھ نہ آؤ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زادِ راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یارو مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک انتہائی عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے اس کو عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑگڑا کر زارو قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگاروں کا حج بھی قبول نہیں ہو جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور ہے، سب لوگوں کا کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مار جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و معتبر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے اس کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا تھا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا
کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی اس کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و علم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں وہ سر پر ایک تاج رکھی ہوئی ہے، زرق برق لباس میں، تخت و جواہر پر جلوہ افروز ہے، اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جھمگھٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہیں آپ؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو نے مجھے دے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے اور اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ آپ کچھ تردد نہ کیجئے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ حاصل کلام یہ ہوا، سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 101 سبق آموز واقعات، اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے رزق میں، مال و جان میں، اولادوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں قرآن کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔